کہ جو کام ایک ہاتھ سے بندہ کر لے وہ قلیل ہے، اور جس کام کے لیے دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑیں وہ عمل۔ تو اس طرح کے کام اگر وہ نماز کے اندر کرے گا جس کے اندر دونوں ہاتھوں کا استعمال ہوگا، اس طرح محسوس ہو جیسے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی اپنا اور کام کر رہا ہے، تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الصلاۃ کے ذیل میں آج ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے کہ ان کاموں کا بیان جو نماز میں جائز ہیں یا جو نماز میں ناجائز ہیں، یعنی وہ باتیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یا مکروہ ہو جاتی ہے، یا ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کی باتوں کی تفصیلات انشاءاللہ ان احادیث پاک کے اندر آئیں گی۔ یہ بات واضح رہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو توڑ دیتے ہیں، بعض کام وہ ہوتے ہیں جو توڑتے تو نہیں ہیں مگر کراہت پیدا کر دیتے ہیں، مکروہ کر دیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو جائز ہیں۔ ان کی بہت سی تفصیلات تو ہم کتب فقہ میں پڑھتے ہیں، وہاں ڈیٹیل ہوتی ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ نماز میں اگر عمل کثیر کیا جائے، عمل کثیر یعنی کوئی زیادہ کام کیا جائے جو نماز سے ہٹ کر ہو، تو وہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اب عمل کثیر ہوتا کیا ہے؟ اس عمل کثیر پر علماء کرام کی رائے مختلف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کام ایک ہاتھ سے بندہ کر لے وہ قلیل ہے، اور جس کام کے لیے دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑیں وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ فرق کیا۔ مثال کے طور پر، یعنی جس کام کو کرنے کے لیے ہم روٹین میں ایک ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں یا دونوں ہاتھ، جیسے دونوں ہاتھ کے استعمال کی بات کریں، جیسے کسی نے اپنا امامہ باندھنا ہے، اس کے لیے دونوں ہاتھ کو یوز کرتا ہے، اپنا قمیض بدلنا ہے دونوں ہاتھوں کو یوز کرتا ہے، تیر کمان پھینکنا ہے، تو اس طرح کے کام اگر وہ نماز کے اندر کرے گا جس کے اندر دونوں ہاتھوں کا استعمال ہوگا تو وہ نماز کو توڑنے کا باعث بن جائیں گے۔ اور وہ عمل، بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر عمل کثیر یہ ہے کہ نمازی کر رہا ہو تو دیکھنے والا جب دیکھے تو اسے یوں لگے پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، یعنی اس کی حالت نماز کے دوران اس کا جو کام ہے وہ اس طرح محسوس ہو جیسے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی اپنا اور کام کر رہا ہے، تو اسے عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا کام کر رہا ہو جس سے دیکھنے والے کو شک پڑ جائے کہ لگتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، مگر کوئی ساتھ ایسا عمل بھی کر رہا ہے مگر وہ اسے نمازی کی حالت پر زیادہ ظاہر کر رہا ہے، تو اس کو عمل قلیل کہا جائے گا۔ ایک تیسرا فرق بھی علماء کرام نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک کام اگر انسان لگاتار 3 بار کرے تو وہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے خارش کی اور خارش ایک دفعہ کر کے ہٹا، پھر دوسری دفعہ شروع کر دی، پھر تیسری دفعہ شروع کر دی، اگر ایک عمل 3 مرتبہ کیا تو علماء نے کہا یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور نماز توڑنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر 3 بار سے کم ہے تو پھر وہ عمل قلیل کہلائے گا اور نماز توڑنے کا باعث نہیں بنے گا۔ یہ 3 مختلف تعریفات ہیں عمل کثیر کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ قبیلہ بنو سلیم کے صحابی ہیں، اہل حجاز میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری نماز کی حالت میں۔ انہوں نے یہ تعلیم سنی ہوگی، یہ بھی آقا کی سنت ہے کہ جب کوئی چھینک مارے اور وہ الحمدللہ کہے تو کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ یہی سنت ہے آقا انعامدار علیہ السلام کی، یہی تعلیم دی گئی، بلکہ کہا گیا کہ یہ مومن کے، مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اگر اسے چھینک آئے وہ الحمدللہ بولے تو آپ یرحمک اللہ کہیں۔ یہ مسئلہ تو ان کو پتا تھا،
مگر وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے نماز میں چھینک ماری تو میں نے کہا یرحمک اللہ، نماز کے اندر میں نے کہا یرحمک اللہ، تو لوگوں نے مجھے تیز نگاہوں سے دیکھا۔ تیز نگاہوں کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں نے برا جانا کہ تو نماز میں یہ کیا کر رہا ہے، نماز کے اندر تو اس طرح نہیں کرتے۔ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے تیز نگاہوں سے دیکھا، تو پہلے تو انہوں نے یرحمک اللہ کہا تھا، اب انہوں نے کہا کہ میری ماں کا رونا، یعنی اس تعجب کا اظہار کیا کہ یار کیوں اس طرح مجھے سارے دیکھ رہے ہو، کیوں مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو تم سارے۔ انہوں نے نماز میں الٹا یہ اگلا جملہ بھی بول دیا، پہلے تو صرف یرحمک اللہ کہا تھا، جب لوگوں نے گھورنا شروع کر دیا اور ناراض آنکھوں سے دیکھا اس کو تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، الٹا اگلا جملہ انہوں نے یہ بھی بول دیا۔ تو لوگ زانوں پہ ہاتھ مارنے لگے، جیسے چپ کرانا، چپ، ایسے خاموشی کے لیے۔ ظاہر ہے باقی لوگ تو نہیں بولنا چاہتے تھے کہ ہماری نمازیں نہ ٹوٹ جائیں، تو انہوں نے ہاتھ مارے تاکہ اس کو احساس دلائے کہ تم چپ ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ مجھے وہ خاموش کرا رہے ہیں تو میں چپ ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھ لی، وہ کہتے ہیں، اب ان کے الفاظ سنیے، کہتے ہیں میرے ماں باپ حضور کی ذات پہ قربان ہو جائیں، میں نے آپ سے اچھا سکھانے والا استاد نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ خدا کی قسم، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے فرمایا کہ ان نمازوں میں انسانی کلام مناسب نہیں، وہ کام جو نماز کا حصہ نہیں ہے ان کاموں کو نماز کے اندر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نماز تو تسبیح کا نام ہے، رکوع و سجود میں سبحان اللہ کہتے ہیں، نماز تو تکبیر کا نام ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہم مختلف اپنے جو نماز کے ارکان ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، اور نماز تو تلاوت قرآن کا نام ہے، قرآن پڑھنے کا نام ہے، نماز اس چیزوں کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا زمانہ جاہلیت قریب ہے، یعنی میں نیا مسلمان ہوا۔ انہوں نے آگے اپنا عذر پیش کیا کہ آقا میں نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھے زیادہ تعلیمات کا پتہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے آقا انعامدار کا یہ شفقت بھرا لہجہ دیکھا کہ سرکار نے ڈانٹا بھی نہیں، برا بھلا بھی نہیں کہا، صرف سمجھا دیا کہ نماز تو تسبیح کا، تکبیر کا، تلاوت کا نام ہے، اس میں دنیاوی کلام نہیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے پھر اگلے سوال پوچھ لیے، میں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے بعض لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کاہن کون ہوتے ہیں؟ کاہن آج کے آپ سمجھ لیں وہ جو کالا علم کرنے والے عامل ہوتے ہیں، اس زمانے میں ان کو کاہن کہا جاتا تھا، جو جنات کے ساتھ رابطے رکھتے، موکلات رکھتے، اور جنات ان کو سچی جھوٹی باتیں آ کے بتاتے، وہ لوگوں کو بتاتے، کوئی بات سچ نکل آتی کوئی جھوٹ نکل آتی، تو ان کا کاروبار چلتا تھا، لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ کہتے میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، فرمایا نہیں تم نے نہیں جانا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور آج بھی آقا نے فرمایا کہ جو ہمارا دین جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور ان سے جا کر غیب کی باتیں پوچھتا ہے تو گویا وہ اس شریعت مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے جو مصطفیٰ کے اوپر اتری ہوئی ہے، تو اس کے سرکار نے منع فرمایا۔ اور پھر کہا میں نے عرض کی کہ ہم میں سے بعض لوگ پرندے اڑاتے ہیں، یہ پرندے اڑانا جاہلیت میں فال نکالنا تھا کہ یہ پرندہ اگر دائیں نکل گیا تو مطلب ہے کام ٹھیک ہے، اگر یہ بائیں نکل گیا تو مطلب ہے کام خراب ہے، اس کو فال نکالتے تھے۔ پرندے کو پکڑ کے چھوڑنا کہ اگر دائیں گیا تو کام کریں گے، بائیں گیا تو ہم نہیں کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی بات ہے جسے وہ اپنے دلوں میں پاتے، یعنی یہ ان کے اپنے دل کی بات ہے، اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دین بدشگونی سے منع کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، اچھا شگون لینے کی اجازت دیتا ہے مگر بدشگونی سے منع کرتا ہے کہ فلاں بندے کو صبح صبح دیکھ لیا ہے میرا تو سارا دن ہی خراب ہو جائے گا۔ اب کام اچھے کرنا، برے کروانا اور ہمارے لیے خیر ہونا شر ہونا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کہیں فلاں بندے کو دیکھ لیا تو صبح میرا یہ ہو گیا، کالی بلی آگے سے گزر گئی تھی آج تو میرے سارے کام ہی خراب ہو جائیں گے، یہ بدشگونیاں یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو لکیریں کھینچتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں وہ کر رہے تھے، کیا آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ حساب کتاب، آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے
یہ جمع کرو یہ جمع کرو، جواب یہ نکلا تو پھر یہ ہو جائے گا، جواب یہ نکلا تو پھر یہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ لکیریں کھینچتے ہیں، اس کو علم رمل کہتے ہیں، رمل، علم رمل۔ تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سرکار نے فرمایا اللہ کے ایک نبی خط کھینچا کرتے تھے، لکیریں کھینچا کرتے تھے، جن کا خط ان کے مطابق ہو گیا جیسے وہ کھینچتے تھے تو درست ہے۔ اب ظاہر ہے نہ حضور نے اس نبی ان پیغمبر کا نام بتایا، نہ ہمیں ان کی باتیں پتہ ہیں، نہ ہمیں ان کی کوئی تعلیمات کتابوں کے اندر ملی ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب تم ان نبی کو جانتے بھی نہیں ہو اور ان کے خط کیسے کھینچتے تھے تمہیں ڈیٹیل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر تم کیسے تمہارے خط ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ سرکار نے اجازت نہیں دی خط کھینچنے کی، بلکہ ہمیں ایک نبی کھینچا کرتے تھے، جن کا خط ان کے مطابق ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو غلط ہو گیا۔ اب ان کے مطابق ہونے کا چانس کتنا ہے؟ کیونکہ نہ ہم اس پیغمبر کو جانتے ہیں، نہ حضور نے نام لیا، نہ ہمیں ان کی کتابیں پتہ ہیں، نہ ان کے خطوط کی تفصیل پتہ ہے۔ تو جس بات کے بارے میں انسان کو صحیح طرح سے علم نہ ہو تو اسے اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کے بارے میں کلیئر انسان کے پاس معلومات نہ ہو۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات دین کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔